ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ نماز تہجد کی فضیلت کتنی ہے اور پھر اس کو فجر کی اذان سے قبل کتنی دیر تک ادا کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ تہجد کی افضلیت اور اہمیت اور فوائد و ثمرات کیا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کے بعد جس نماز کی اہمیت اور درجہ ہے، جس کا مقام اور مرتبہ ہے، فرمایا وہ نماز تہجد ہے۔ ناظرین، نماز تہجد ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس عبادت کی فرضیت کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے، فرضیت بمعنی ثواب کی بات ہے۔ اس عبادت کے کرنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تہائی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتی ہے، اور انسان کو بلا بلا کے کہا جا رہا ہوتا ہے کوئی انسان جو اپنے خدا سے رزق مانگے اور اسے عطا کر دیے جائے، ہے کوئی جو اپنے خدا سے صحت مانگے اس کو عطا کر دی جائے، ہے کوئی جو اپنے خدا سے علم مانگے اس کو عطا کر دیا جائے۔ گویا اپنے خدا سے جو طلب کرے اس کا خدا وحدہ لا شریک اس کو عطا کرتا جائے۔ ہے کوئی بندہ جو اپنے رب سے مانگنے والا ہو؟ تو ناظرین، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، یہ وہ گھڑی ہوتی ہے کہ جس گھڑی میں خدا وحدہ لا شریک اپنے بندے کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو وہ بندہ اپنے خدا سے طلب کرتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے خود بھی اس پر ہمیشگی فرمائی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی اس پر ہمیشگی فرمائی، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان نے بھی اس پر ہمیشگی فرمائی، صلحائے امت نے بھی اس پر ہمیشگی فرمائی، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، کیونکہ اس عبادت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ناظرین، رہا یہ کہ یہ کب تک پڑھی جا سکتی ہے، تو یاد رہے کہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد، اور اس کا وقت ختم ہوتا ہے سحری کے ختم ہونے تک۔ اب پھر اوقات کے اندر ادائیگی کے اوقات میں افضلیت اور کثرت ثواب، خوشنودی الہی اور یہ تمام مراحل ہیں جو مختلف اوقات میں بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ عشاء کے فرضوں کے بعد کوئی بندہ تہجد کی نماز ادا کر لیتا ہے، اس کا ثواب ہے، مگر اس پیمانے پر نہیں ہے جس پیمانے پر تہائی رات کو ہے۔ اسی طرح جب تہائی رات کو ادا کریں گے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود بھی عبادت فرمائی ہے۔ تو اسی طرح ناظرین، صبح سحری کے ختم ہونے کے وقت تک نماز تہجد کا وقت رہتا ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے بعض احباب کا خیال ہے کہ فجر کی اذان تک، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ فجر کی اذان اور سحری کے ختم ہونے تک جو درمیان کا وقت ہے،
یہ شرعی طور پر کم از کم 8 سے 10 منٹ کا وقت ہے جس وقت میں کسی نماز کی ادائیگی جائز نہیں ہے۔ اور اذان فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح و صادق کے وقت، اسی لیے سحری ختم ہونے تک آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اب رہا یا کہ یہ کہ وہ کون سا وقت ہوگا، تو آج ڈیجیٹل دور ہے، آپ کے اپنے موبائل کے اندر ایپس موجود ہیں، یا گوگل پہ چلے جائیں، یہ سب سے بہتر ہے کہ اپنی مساجد کے اوقات کیلنڈر کو چیک کر لیں، ان کے مطابق آپ دیا ہوا کیلنڈر ترتیب دے دیں کہ اس وقت سے اس وقت تک جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو آپ اس وقت تک جو ہے نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات کو تسلی سے سمجھ لیا ہوگا۔ پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم نفل ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلی رکعت میں اس کی صورتوں کی تعداد، جو صورت آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کی تعداد زیادہ ہوگی، دوسری میں کم ہوگی، تو یاد رہیں کہ یہ نفل عمل نہیں ہے، نہ یہ سنت عمل ہے، یہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ بعض بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ 4 رکعت تہجد پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں 7 مرتبہ وہ پڑھتے ہیں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن سورت، دوسری رکعت میں 6 مرتبہ، پھر اسی طرح تعداد کم کرتے آتے ہیں۔ تو یہ ایک بزرگوں کا طریقہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو جو آسان لگے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق